اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ میرے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آج حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آپ کے ذریعے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب لے کر۔ جن سوالات کو آپ نے گزشتہ شب سے لے کر اس وقت تک دریافت کیا تھا، ان سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی اس ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو بہترین عبادت بنا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر التماس کی آپ حضرات اپنے سوالات جلد از جلد کمنٹس میں لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ آپ کو جواب صحیح وقت پر مل جائے۔ جو سوال آج آپ اس وقت پوچھیں گے ان سوالات کے جواب کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی کی طرف دعوت دینے والا انسان اس نیکی کے انجام دینے والوں کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے ثواب کو دوبالا کر سکتے ہیں، اپنے ثواب میں اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ سوالات آپ پوچھیں گے، جواب ملنے کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے ان تمام عمل پیرا ہونے والوں کا ثواب آپ کو اس سوال کے پوچھنے کی بنا پر مل جائے گا۔ لہٰذا ابھی آپ موبائل اٹھائیں، جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان سارے سوالات کو آپ ابھی اس کمنٹس باکس میں لکھ کر بھیج دیجئے، جلد از جلد آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے جو سوالات آج پوچھے گئے ہیں ان کی طرف آپ کو لے کر چلیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے لیکن ظہر کی نماز کو ادا نہ کرے، یا ایک سوال جو اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزے تو رکھ رہا ہے لیکن نمازوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، کیا اس شخص کے روزے کو قبول کیا جائے گا؟ روایتوں کے مطابق دو الگ الگ چیزیں ہیں، روزے کا صحیح ہونا، روزے کا قبول ہونا۔ جہاں تک روزے کے صحیح ہونے کی بات ہے، وہ جن شرطوں کے ساتھ روزہ قبول کیا جاتا ہے ان شرطوں کو حاصل کر لیا جائے، روزہ انسان کا صحیح ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کچھ کھائے نہیں، مثال کے طور کے اوپر کچھ پیے نہیں، مثال کے طور پر انسان صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھے، شرطیں پوری ہو جائیں گی تو روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن جہاں تک روزے کی قبولیت کی بات ہے اور رب العزت کی بارگاہ میں اس کا عمل ثواب کے لائق ہو جائے گا، اس کی جہاں تک بات ہے تو روایتوں میں اس سلسلے میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان عبادتوں میں اپنی نمازوں کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ روایت میں وارد ہوا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، دین کی پوری عمارت ہے جو اس ستون پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ستون ہے تو دین باقی ہے، یہ ستون گر جائے گا تو دین بھی ڈھہ جائے گا، گر جائے گا۔ اس دین کا ایک حصہ یہ روزہ بھی ہے، اور اسی لیے میدان محشر میں انسان سے سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہے تو پھر بقیہ عبادتوں کی قبولیت کا مرحلہ آئے گا، لیکن اگر نماز ہی قبول نہ ہو پائی یا نماز ہی نہ پڑھی گئی تو پھر بقیہ عبادتوں کے قبول کیے جانے کا سوال یا اس کا مرحلہ نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز کے بغیر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ تو صحیح ہے، لیکن روزے کے قبول ہونے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا نماز کو ترک نہ کیا جائے، انسان کوشش کرے کہ ماہ مبارک رمضان میں جب روزہ رکھ رہا ہے تو اس روزے کو قبول کرانے کے لیے ہی صحیح
اس نماز کا اقامہ ضرور کرے، نماز کی بارگاہ میں ضرور آئے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انسان یہ ماہ مبارک رمضان میں بہت سی عبادتیں انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، ابھی شب قدر آ رہی ہیں، شب قدر میں اعمال کرے گا، مختلف عبادتیں ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دے گا۔ کیسے پتہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں اس کی بندگی کو، اس کی عبادت کو پروردگار نے قبول کر لیا ہے؟ جو طریقہ، جو راستہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ انسان کی اپنی حالت اور اپنی کنڈیشن پر توجہ ہے۔ اگر عبادتیں انجام دینے کے بعد، عبادتوں کے انجام دینے سے پہلے والی حالت اور کنڈیشن میں چینجنگ آ گئی تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اس کی عبادت کو پروردگار کی بارگاہ تک پہنچنے کا شرف مل گیا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے تو پھر یہ عبادت ہے جو اسی دنیا میں رہ گئی، اس عظیم وادی تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر اپنی عبادتوں کو سمجھنا ہے، پرکھنا ہے تو پھر ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی کے اپنے اعمال کی طرف ہم توجہ دیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان افطار کر رہا ہے، اس افطار کے لیے کیا بہتر ہے؟ نماز مغرب اور نماز عشاء کو پڑھ لے اور اس کے بعد افطار کرے، یا نماز مغرب کو پڑھ لے پھر افطار کرے، یا اصلاً نماز مغرب اور نماز عشاء کو بعد میں پڑھے، پہلے افطار کر لے؟ اس کی دو تین صورتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم از کم نماز مغرب کو پڑھ لے اور اس کے بعد پھر افطار کرے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا احتمال ہے کہ کچھ مؤمنین اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے روزے کے افطار کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مغرب سے پہلے وہ افطار کر لیں، تو پھر ایسے صورت میں، ایسے حالت میں انسان کو ان لوگوں کا، ان مؤمنین کا احترام کرتے ہوئے مغرب کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھ کر پہلے افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ بعد میں جماعت کی نماز ہے جو دیر سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے افطار کر لے اور پھر جماعت کو درک کرنے کے لیے بعد میں مغرب کی نماز پڑھ لے۔ البتہ نماز پڑھ کے افطار کرنے کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے، لیکن مؤمنین کو انتظار میں قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھا اس نے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان صبح میں صحیح طور سے سحری نہیں کر پایا، گزشتہ شب میں اچھے سے افطاری نہیں کر پایا تھا، یا اپنی کوئی دوا کھانی تھی نہیں کھا پایا، یا کوئی ایک ایسی کمزوری جو اس کے بدن پر لاحق ہو گئی کہ جس کمزوری کی بنا پر دوپہر میں وہ بے ہوش ہو گیا، ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہے جو دوپہر میں بے ہوش ہو جائے، یا نماز صبح کے بعد یا نیت روزہ کر لینے کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے؟ اگر یہ انسان بے ہوش ہوا ہے تو یہ بے ہوشی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ بے ہوشی خود انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، جیسے کسی قسم کا انجیکشن لگوا کر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسے آپریشن تھیٹر میں انسان انجیکشن لگواتا ہے تاکہ بے ہوش ہو جائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اگر اس اختیار کے ساتھ وہ بے ہوش ہوا ہے نماز میں، روزے کی حالت میں، تو پھر ایسے موقع پر اس انسان کو اس دن کا روزہ مکمل کرنا ہے ہوش میں آنے کے بعد، اور پھر ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد اسے اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے اختیار بے ہوش ہو گیا، کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گیا، یا کسی اور وجہ سے اگر دوپہر میں بے ہوش ہو گیا، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ اس دن ہوش میں آنے کے بعد شام تک اپنے روزے کو مکمل کرے، پھر اسے اپنے روزے کی قضا نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو اپنا روزہ افطار کرنا پڑ جائے، مثلا مجبور ہو گیا، اب اس کو دوا کھانی ہے تاکہ
وہ اپنے کو صحت مند کر سکے، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس انسان کو جو بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد کسی دوا کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ روزہ اس کا کھل جا رہا ہے، تو پھر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اس دن کے روزے کی قضا بجا لائے۔ اور اسی طرح سے جو اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ بات پتہ ہو کہ میرے لیے روزہ نقصان دہ نہیں ہے، اور ادھر سے ڈاکٹر اس سے یہ بات کہیں کہ تمہارے لیے روزہ نقصان دہ ہے، اگر یقین ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یقین ہے کہ میرے لیے روزہ نقصان دہ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود اسے اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ آج کا روزہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اور اس ڈاؤٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا یا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے لازم نہیں ہے کہ روزہ رکھے۔ البتہ اگر رجا کی نیت سے چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر پورا روزہ مکمل کر لینے کے بعد شام کو اسے یہ پتہ چلے کہ آج کا روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، تو اس دن کا یہ روزہ صحیح ہے، اسے بعد میں قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر شام کو رجا کی نیت سے روزہ رکھ لینے کے بعد اسے شام کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ تھا، تو پھر اس انسان کو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز صبح سے پہلے اٹھا اور اس نے روزے کی نیت کر لی، اور پھر اس کے بعد نماز صبح پڑھنے سے پہلے یا پڑھ لینے کے بعد اتنی زیادہ اس کو نیند آنے لگی کہ وہ بستر پہ گیا، سویا، اور پھر اس کی جب آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، پورا وقت اس نے روزے کا سونے کی حالت میں گزار دیا، آیا اس انسان کا روزہ صحیح ہے؟ اس انسان کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ صبح میں نیت کر کے سویا تھا اور شام کو مغرب کے بعد اٹھا ہے، روزہ اس کا بہرحال صحیح ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اکیلی واحد عبادت ہے جو سونے کے ساتھ بھی انجام پا سکتی ہے۔ نماز میں اگر انسان سو جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حج کے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جاگ کر حج کرے۔ جہاد میں بھی انسان کو جاگ کر جہاد کرنا ہے، لیکن روزہ ایک اکیلی عبادت ہے کہ جس پر سونے کے بنا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے پیغمبر حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مبارک مہینے میں تمہارا سو جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ یعنی اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان سو رہا ہے تو یہ اللہ کی بندگی بجا لا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لہٰذا سو جانے کی بنا پر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے ماہ مبارک رمضان کی کسی تاریخ کو جب نیت کی، تو نیت جس تاریخ کی کر کے روزہ شروع کیا تھا دوپہر میں، شام کو یا رات میں افطار کر لینے کے بعد پتہ چلا کہ تاریخ وہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، مثلاً 5 ماہ مبارک رمضان کو سمجھتے ہوئے اس نے روزے کی نیت کر لی تھی، دوپہر میں، شام کو، رات میں کسی موقع پر پتہ چلا کہ یہ 5 ماہ مبارک رمضان نہیں ہے، 6 ماہ مبارک رمضان ہے، یا 4 ماہ مبارک رمضان ہے، یا اور زیادہ 7-8 کوئی ماہ مبارک رمضان کی تاریخ پتہ چل جائے، تو کیا اس انسان کا روزہ باطل ہے اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اسے دوبارہ روزہ رکھنا ہے؟ اس انسان کو ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد روزے کی قضا نہیں کرنی ہے،
تاریخ میں تبدیلی کی بنا پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. 4 تاریخ 5 ہو جائے یا 3 ہو جائے، 5 تاریخ 6 ہو جائے یا 4 ہو جائے یا 7 8 ہو جائے، کوئی بھی تاریخ میں تبدیلی پیدا ہو، انسان کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے جو بڑا اہم ہے، کہ جو آج کے دور میں جس کا خاص تعلق ہے اور ہم سب کو جس پر خاص توجہ دینی چاہیے، وہ سوال یہ ہے کہ آج کل ہم میڈیا کے دور میں ہیں. اس سوشل میڈیا میں بہت سارے موقعوں پر ایسی بہت سی حدیثیں ہم تک آتی ہیں کہ جن حدیثوں کو ہم نہیں جانتے اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر، آپ ٹیلی گرام کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کوئی حدیث آپ کو ملی، اس حدیث کو آپ نے دیکھا اور پھر اسے آگے بڑھا دیا. کیا اس طرح سے حدیث کو آگے بڑھا دینا ہمارے روزے کو باطل کرنے کا سبب بن جائے گا؟ اس لیے کہ مبطلات صوم میں ایک شے یہ بھی ہے کہ انسان کوئی ایسا قول معصوم کی طرف منسوب کرے جو انہوں نے نہیں فرمایا ہے. جھوٹی نسبت کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا حکم ہے اگر سوشل میڈیا پر آنے والی ان حدیثوں کو ہم فارورڈ کر رہے ہیں؟ واضح سا جواب ہے، آپ توجہ فرمائیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، جھوٹی ہے اور حدیث ہے ہی نہیں معصوم کی، اور اس کے بعد وہ حدیث ہم آگے بڑھا رہے ہوں، تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا ہم پہلے تحقیق کر لیں، پہلے سمجھ لیں، پہلے معلوم کر لیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے، معصوم کا جملہ کیا ہے، قول کیا ہے، حتیٰ قرآن مجید کی آیت کا صحیح ترجمہ. ان سب کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیں، پہلے اپنے طور کے اوپر ہم سمجھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو فارورڈ کریں. اگر ہم جانتے ہوئے یہ کام کریں گے اور وہ غلط قول ثابت ہو گیا، معصوم کا قول نہیں تھا، تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ حدیثوں کا ریفرنس اگر لکھا ہے، پہلے جا کے آپ تلاش کر لیں. اگر حدیث ویسی ہی ہے جیسی آپ کے پاس آئی تھی، تب تو اسے آپ فارورڈ کریں. اور اگر آپ کے پاس وہ حدیث نہیں ہے اور آپ کو ریفرنس نہیں مل پایا، تو اس کو آگے فارورڈ کرنے میں آپ احتیاط کریں. اسی طرح سے اگر امام کا کوئی قول آپ کو ملا تو اس میں کوئی اضافہ کرنا، اس میں کسی قسم کی کمی پیدا کر دینا، قرآن کی آیت کے ترجمے میں چینجنگ پیدا کر دینا، معصوم کے قول میں کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ بڑھا دینا جو معنی اور مفہوم چینج ہو جائے، یہ سارے کام بھی اگر بالارادہ انسان کر رہا ہے اور اس کی بنا پر معصوم کی طرف جھوٹی نسبت دی جا رہی ہے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں سوشل میڈیا سے متعلق خاص احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں کسی موقع پر ہمارا غلط بیان ہمارے روزے کو متاثر نہ کر دے اور روزہ ہمارا باطل نہ ہو جائے. یہ تھے وہ سوالات جو آپ کی طرف سے پوچھے گئے تھے. ابھی جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ فوراً ان سوالات کو بھیج دیجئے تاکہ کل کے پروگرام میں آپ کو ان کے جواب مل سکیں اور آپ بھی ان سوال کے جواب کے ذریعے سے صحیح عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی صحیح عمل کا موقع مل جائے تاکہ آپ کو اس کا ثواب ملتا جائے. آئیے پروردگار سے دعا کریں. کریم، ہم سب تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور پروردگار اس مبارک مہینے میں شریعت اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.